آمین۔ مسیح کے پاک اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا ان کا شکر، اس کی تعریف کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے اور یسوع مسیح کے لیے جس کے وسیلہ سے ہم یہاں پر موجود ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا کہ کوئی اپنے آپ میرے پاس نہیں آ سکتا، کوئی اپنے آپ میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک میرا باپ اسے اپنے پاس کھینچ نہ لے۔ یہ خدا کے پاس آنا، خدا کی حضوری میں آنا، یہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے، یہ خدا کا فضل ہے۔ آمین۔ یہ خدا کا فضل ہے، اور اگر خدا یہ بات فضل ہم پہ کر رہا ہے تو اس کی وجہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے۔ اگر ایسا ہے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے تو پھر ایک بات یاد رکھنا کہ جو بہت زیادہ پیار کرتا ہے نا، جب مسلسل بار بار اس کی محبت کو ٹھکرایا جائے، اس کے حکموں کی نافرمانی کی جائے، تو جب اس کا غضب بھڑکتا ہے، آپ کو شاید یہ تجربہ نہیں ہے، جو جتنا گہرا دوست ہوتا ہے نا، جب دشمنی ہوتی ہے تو وہ اتنی گہری دشمنی ہوتی ہے۔ جس لیول پہ محبت ہو رہی ہوتی ہے اسی لیول پہ پھر نفرت چل رہی ہوتی ہے۔ پھر سب کو تو چھوڑا جا سکتا ہے پر اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آج ایک بڑی خاص بات خدا نے میرے دل میں ڈالی، وہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ہمیشہ آپ کے لیے خاص بات نکالنے کی کوشش کی۔ ویسے تو خدا کا ہر کلام، ہر لفظ ہی خاص ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو با موقع ہوتی ہیں، جو موقع کے مطابق انسان کو ملتی ہیں، وہ انسان کی زندگی کو چینج کرتی ہیں۔ اور اگر زندگی میں چینج ہی نہیں آ رہا، چینج پتہ کیوں نہیں آتا؟ ہماری کمپنی چینج نہیں ہوتی، ہماری صحبت، ہماری رفاقتیں چینج نہیں ہوتی۔ ہم خدا کے پاس آ جاتے ہیں، توبہ بھی کر لیتے ہیں، بپتسمہ بھی لے لیتے ہیں، لیکن سوسائٹی وہی ہوتی، دوستیاں وہی ہوتی۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ خدا کے سچے دل سے طالب ہو جائیں اور آپ کی دوستیاں آپ کے ساتھ رہیں۔ اگر دوستیاں آپ کے ساتھ ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ آپ ٹھیک جگہ پہ نہیں۔ کیسے لوگ آپ کو نہیں چھوڑتے؟ دوست ہے میرا، میری دوست ہے، اس سے ابھی تک تجھے چھوڑا ہی نہیں ہے، ایسے کیسے ہوتا ہے؟ یہ نا رشتوں میں تو بھائی چھوڑ جاتے ہیں، ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں، کلام خدا فرماتا ہے، تو دوست ہی نہیں چھوڑ رہے، اس کا مطلب ہے کہ تو نے پورا دھیان خداوند کی طرف دیا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا دل ابھی تک خدا کے ساتھ پورا لگا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی اور بھی ہے، خدا کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کی طرف تیرا دل لگا ہوا ہے۔ ابھی تک تو مکمل طور پر خدا کا ہوا ہی نہیں۔ لکھا ہے کہ دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے، اس لیے رکھتی ہے کہ میں نے تم کو چن لیا ہے۔ اگر آپ چنے گئے ہیں پھر بھی دنیا آپ سے پیار کر رہی ہے تو پھر پکی بات ہے کہ آپ کا دل ٹھیک نہیں ہے۔ آمین۔ سوچنے والی بات ہے۔ تو میں تو باتیں بتا سکتا ہوں، سوچنے پر مجبور کر سکتا ہوں، کچھ چیزیں سوچنے کے لیے آپ کو کہہ سکتا ہوں، آگے سوچنا، فیصلہ کرنا، نہ کرنا یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ کیونکہ اگر ہر کوئی کلام کے مطابق چلنے والا ہوتا تو آج تو بہت چینج ہو چکا ہوتا، دنیا چینج ہوتی۔ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں بار بار ایک پر ہی کام کرنا پڑ رہا ہے، بار بار ایک پر ہی کام کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ادھر ٹھیک ہوتا ہے، 4 دن کے بعد پھر خراب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ سوسائٹی چینج نہیں ہو رہی، صحبتیں چینج نہیں ہوتی۔ ہم ڈرامے فلمیں دیکھنے والے لوگ، ہمارے دل سے وہ دنیا نہیں نکل رہی۔ ہم خدا کے ساتھ بھی چلتے ہیں اور دنیا کے ساتھ، دنیا کے اندر بہت کشش ہے۔ ویسے ہی دیکھا تھا، ہم ویسے ہی دیکھتے ہیں، ویسے دیکھتے ہیں نا، اسی لیے تو ہمیں ویسے لوگ اچھے لگتے ہیں، ویسے اچھے لگتے ہیں، اور ہم کوئی ان کے ساتھ کوئی بدکاری تھوڑی کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی رشتہ تھوڑی بنانا چاہتے ہیں، ویسے ہی ہمیں اچھے لگتے ہیں۔ اور کلام مقدس کے مطابق لکھا ہے، جب دنیا تمہیں بھلا کہے، جب دنیا تمہیں اچھا کہے، اور جب تمہیں دنیا اچھی لگنا شروع ہو جائے
تو سمجھ لو کہ آپ خدا سے جدا ہو رہے ہو. لیکن جو دنیا کو دوست بنانا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن سمجھے. آج جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اختیار اور خدا کی قدرت یہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں. اختیار وہ جو آپ کو دیا گیا ہے اور خدا کی قدرت یہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں. یہ نیگیٹو پازیٹیو ہے. اگر یہ دونوں نہیں ملتے تو کام نہیں ہوگا. ان دونوں کا ملنا بہت ضروری ہے. ہم زندگی کے ہر کام خدا کو کرنے کے لیے کہتے جا رہے ہیں خدا یہ بھی تو کر، یہ بھی تو کر، یہ بھی تو کر. ہم نے لسٹیں بنائی ہوتی ہیں اور خدا کچھ بھی نہیں کرتا. خدا کرتا ہی نہیں. خدا کیوں کرے گا؟ خدا مجھے برکت دے، خدا مجھے مالی طور پر میرے حالات اچھے کر دے. کیوں برکت دے تجھے؟ سوال ہے کیوں تجھے برکت دے؟ کیوں مالی حالات تیرے ٹھیک کرے؟ کیوں بہتر کرے؟ کیا تیرے مالی حالات بہتر ہو جائیں گے اور اس سے خدا کے کام میں یا کلیسیا کی گروتھ میں کیا فرق پڑے گا؟ اگر تجھے برکت مل بھی جائے، تجھے خدا مالی طور پر برکت دے بھی دے، تو اس سے کلیسیا کا کیا فائدہ؟ خدا کے کام کا کیا فائدہ ہوگا؟ اور اگر تو اپنے لیے ہی کر رہا ہے لیکن تم مانگتے ہو تمہیں ملتا نہیں کیونکہ نیتیں بری نیت سے مانگو تاکہ اپنی عیش و عشرت کے لیے خرچ کرو. کبھی ایسا ہوا کسی کے پاس زیادہ پیسے آ جائیں، ویسے معمول کے مطابق جو 50 60 70 ہزار روپیہ ان کا منتھلی خرچہ ہے اس کے علاوہ کوئی زیادہ پیسے آ جائیں تو بندہ کہے کہ نہیں اس دفعہ میں 7,000 روپے تو دہی یقین دے رہا ہوں، اس دفعہ میں 10,000 روپے شکر گزاری کے طور پہ ساتھ دینا ہے تاکہ خدا کا کام آگے بڑھے. نہیں نا، ہم اپنے اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں، سیونگ کرتے ہیں. لیکن ہمیں اگر خدا برکت دے گا نا، وہ اس لیے دے گا کہ وہ برکت خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو. آمین. کیا ہم نے سیکھنا ہے آج کہ اختیار اور خدا کی قدرت یہ دونوں مل کر کام کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ لوکا کی انجیل 10واں باب اس کی 17ویں آیت سے. لوکا کی انجیل 10واں باب اس کی 17ویں آیت سے. اور خوش ہو کر پھر آئے، اور وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے اے خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. مطلب کیا؟ بدروہوں کو نکالتے ہیں اور بدروہیں نکل جاتی ہیں ہماری بات سن کے. اس نے ان سے کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا. یسوع نے ان کو کیا فرمایا کہ میں شیطان کو، جب تم بدروہیں نکال رہے تھے اور بڑے جوش میں تھے کہ بدروہیں ہمارے وسیلہ سے نکل رہی ہیں، کہہ رہا اس وقت میں نے شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا. بجلی کی طرح مطلب پورے قہر میں وہ آ رہا تھا تاکہ تجھے اور تیرے گھرانے کو ڈسٹرائے کرے. ایک خادم بتاتا ہے کہ ہم کسی گاؤں میں گئے تو وہاں ایک بدرو کیس تھا. تو ہم نے بدرو کیس کو جب نکالا تو جیسے ہی بدرو کو ڈانٹا نکل جائے یسوع کے نام سے، تو ہم تقریباً اپنے گھر سے اتنے دور تھے کہ واپس آنے کے لیے کم از کم 2 گھنٹے کا سفر لگے گا. تو کہہ رہا یہاں سے بدرو نکلی تو سیدھی جا کے پادری صاحب کی بیٹی کے اندر چلے گئی. وہ چیخنا شروع ہو گئی. اس کی بیوی نے فون کیا آپ کہاں ہو؟ تو کہنے لگے میں تو ادھر آیا ہوں کیس نکالنے کے لیے. تو اس نے کہا کیس گھر میں آ گیا ہے. وہ بول رہی ہے، بدرو بچی کے اندر بول رہی ہے کہ تمہارے باپ کو بڑا شوق تھا بدرویں نکالنے کا، اس لیے میں یہاں ہی آ گئی ہوں تاکہ دیکھتی ہوں کہ تمہارے باپ کے اندر کتنا دم ہے. بدرویں نکالنے کا شوق بہت اچھا ہے. بدروہیں نکلتی دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے. وہ لیٹتی ہیں، چیختی ہیں، بڑا اچھا لگتا ہے. یار واہ بدروہیں کیسے لیٹتی ہیں. لیکن بدرو نکلی تو کہاں گئی؟ پادری کی بیٹی میں. اور وہاں جا کے بول رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ پادری کو بدروہیں نکالنے کا بڑا شوق ہے اس لیے اس کے گھر پہ ہی آ گئی. میں نے، تم کہہ رہے ہو کہ بدروہیں ہمارے تابع ہو گئی ہیں، واہ بدروہیں نکال رہے ہیں، لیکن میں نے شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا تھا. مگر دیکھو ٹینشن نہیں لینی. شیطان بجلی کی طرح قہر میں آ رہا ہے. دیکھو میں نے تم کو
اختیار دیا ہے، میں نے تم کو اختیار دیا ہے کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو. کس چیز کا اختیار دیا ہے؟ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر اور دشمن کی چھوٹی بدو پر، جن پر، خبیث پر، ساری قدرت پر کیا کرو؟ غالب آؤ. اور تم کو ہرگز کسی چیز تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. تو بھی اس سے خوش نہ ہو. تم بدوؤں کو نکالو، بدوؤں پر غالب آ جاؤ. پھر بھی خوشی کی بات یہ نہیں کہ آپ کے وسیلہ سے بدوئیں نکل رہی ہیں. خوشی کی بات کیا ہے؟ تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں. خوشی کی وجہ موت سے نہیں، خوشی کی وجہ بدوہیں نکالنا نہیں، خوشی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا فیوچر سیف ہو چکا ہے. خوشی کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا نام آسمان پر لکھا جا چکا ہے. یہ تو دنیا پر چھوٹے موٹے روڑے ہیں، شیطان کے ساتھ یہ لگے رہتے ہیں، لیکن ٹینشن نہیں لینی. میں نے اس میں بھی تمہیں اختیار دیا ہے. آمین. میں نے اس پر بھی تمہیں کیا کیا؟ اختیار. اختیار کا کیا مطلب ہے؟ اختیار، میں نے تمہیں کیا کیا؟ اختیار کا مطلب ہے حکومت. گورنمنٹ تمہاری ہے. تو جن کی گورنمنٹ ہوتی ہے، پولیس کن کی ہوتی ہے؟ ان کی. رینجر کن کی ہوتی ہے؟ ادارے کن کے ہوتے ہیں؟ سلامیاں کن کو ہوتی ہیں؟ جھکا کن کے سامنے جاتا ہے؟ جن کی حکومت ہوتی ہے. تو ڈرتے کون ہیں؟ جن کی حکومت ہوتی ہے. رات کو ڈر کن کو آتا ہے؟ جن کی حکومت ہوتی ہے. بدوئیں کن کے اندر آتی ہیں؟ جن کی حکومت ہوتی ہے. حکومت والوں کے اندر بدوئیں آئی نہیں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں. پتہ اس لیے نہیں ہے کہ اسے راتوں رات بادشاہ بنا دیا، گلے ڈھونڈنے والوں کو، کھوتے پکڑنے والے کو بادشاہ بنایا. وہ ویلیو سمجھ نہیں پا رہے. تو کوئی قوم نہ تھے، کوئی امت نہ تھے، آوارہ تھے، کھوتے ڈھونڈنے والے لوگ تھے. اسے پکڑ کے بادشاہ نے بادشاہی کا تاج تیرے سر پہ رکھ دیا، حکومت دے دی. اب فیل نہیں ہو رہا. وہ جو برکت ہے نا، وہ جو اختیار ہے، وہ فیل نہیں کر پا رہے کہ میں. اختیار کا مطلب ہے اقتدار. اختیار کا مطلب ہے حق. میں نے تمہیں حق بخشا ہے کہ دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. اچھا، اسے میں باپ کہنے کا حق دیا ہے، ہم باپ کہتے رہتے ہیں، اور اس نے بدوہوں پر غالب آنے کا حق دیا ہے، یہ ہم استعمال نہیں کرتے. اس نے اختیار دیا ہے. ہم ٹینشن میں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں. اور اقتدار کا مطلب ہے زور، طاقت. اس نے تمہیں طاقت دی ہے. کس لیے؟ کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آ جاؤ. اقتدار کا مطلب کیا ہے؟ زور، طاقت. اور حق کا مطلب ہے صلہ، بدلہ، مزدوری، انعام. جو تم یسوع مسیح پر ایمان لائے ہو نا، اس کا انعام اختیار ہے. تم جو یسوع مسیح پر ایمان لائے ہو، اس کا صلہ وہ اختیار ہے جو دشمن کی ساری قدرت پر غالب آنے والا اختیار ہے. تم جو یسوع مسیح پر ایمان لائے ہو، اس کے بدلے میں، اس کی مزدوری میں اس نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ جاؤ اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آ جاؤ. اور یہ غالب ان سے یہ اختیار کن کو ملا ہے؟ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں. جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں ان کو یہ اختیار ملا ہے کہ وہ دشمن کی ساری قدرت پر غالب آ جائیں. قدرت، طاقت، مجال، حوصلہ، فطرت. دشمن کی فطرت پر غالب آ جاؤ. اس لیے پولس کہتا ہے ہر اس خیال اور تصورات کو جو مسیح کی پہچان کے برخلاف سر اٹھاتا ہے،
ڈھا دیتے ہیں اور اسے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں. آمین. لیکن ہم اس فطرت کے ساتھ لڑ نہیں پا رہے کیونکہ ہم خدا کو لڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں. خدا نہیں لڑے گا. ہم خدا کو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں, خدا نہیں کرے گا. یہ آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ اختیار آپ کے پاس ہے, حق آپ کے پاس ہے. جب فرشتہ کورنیلیس کے پاس آیا تو اس نے آ کے اسے بتایا کہ تیری خیراتیں, تیری دعائیں, تیری شکر گزاریاں رب الافواج کے پاس پہنچ گئی ہیں اور مقبول ہوگی. اس نے قبول کر لیا ہے. اب اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے یہ پیغام دوں کہ تیری خیراتیں, تیری شکر گزاریاں, قربانیاں قبول ہو گئی ہیں. اب تو بندے یافا میں شمعون دباغ کے ہاں بندے بھیج, وہاں شمعون پطرس ٹھہرا ہوا ہے, اسے بلا اور وہ تجھ سے ایسی باتیں کرے گا جس سے تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. جن باتوں سے نجات ملتی ہے اس کا حق, اس کا اختیار فرشتے کے پاس نہیں ہے, وہ پطرس کے پاس ہے. پطرس کی باتیں کرنے سے لوگ نجات پائیں, تیری باتوں سے لوگ نجات پائیں گے. لیکن جو باتیں کروں گا خدا تو کر, خدا تو کر. خدا نہیں کرے گا, خدا کا یہ کام ہی نہیں ہے. خدا کا یہ کام نہیں ہے. خدا کی قدرت اور تمہارا اختیار, خدا کی قدرت اور تمہارا اختیار مل کر کام کرتا ہے. ہم ایک تجربہ کریں گے. عمران بھائی آ جاؤ. ان لوگوں کی لائٹیں کیوں بجھی ہوئی ہیں؟ آپ لوگوں کی لائٹیں کیوں بجھی ہوئی ہیں؟ ہم آپ کو ایک چیز دکھانے لگے. ادھر رکھ, دیکھو. چلو ہو گیا, ہو گیا نا. دونوں تار ایک لگا, ایک دونوں ایک تار. یہ ایک پازیٹیو ہے اور ایک نیگیٹو ہے, صحیح ہے. اب ہم نے دونوں ہی بلب کی تاریں ایک پہ لگا دی. خدا تو ہی کر رہے ہیں, نہیں کر رہے, اگلے پاس لا دے دونوں. جب خدا نہیں کرتا پھر سارے کام ہم خود کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے کام اپنی جگہ پہ جام ہو گئے, ہو نہیں پا رہے. یا ہم خدا کو کہتے ہیں تو کر دے, اگر تو نہیں کر رہے تو ہم کر لیتے ہیں. نہ خدا کر رہا نہ ہم کر رہے ہیں. پر ہوں گے کیسے؟ جب قدرت اور اختیار دونوں اپنی اپنی جگہ پہ لگیں گے. لگا کے دکھاؤ. لائٹ بڑھ گئی, ٹاڑیاں لائٹاں کیوں بجھیاں ہیں؟ پھر ادھر لا, ایک پاس لا. یہ آپ کا اختیار ہے. اپنی ذات سے انسان کچھ نہیں کر سکتا. اختیار ہے, پاور ہے, حق ہے, لیکن خدا کی قدرت کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. اور جب ہم مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں ہم اپنے اختیار کی پاور کو چھوڑ دیتے ہیں. ادھر کا سارا کچھ خدا پہ لگا دیتے ہیں. ادھر خدا تو ہی کر, مجھے برکت بھی دے, میرے بچوں کو بھی صحیح کر, میری بیوی کو بھی صحیح کر, میرے گھر کی حفاظت بھی کر, ہماری دیکھ بھال بھی کر, مجھے دعا کے لیے بھی اٹھا, مجھ سے دعا بھی کروا. ہم دعا کرنے والے ہوں, تو بیٹری جلانے والا ہو. نہیں, وہ کیوں جلائے گا؟ لگاؤ. جب اپنی اپنی جگہ پہ آئے گی تاریں تو بلب جلیں گے. کتنے لوگ کو سمجھ آیا کہ آپ کی بتیاں بجھی ہیں, وجہ کیا ہے؟ آگے سمجھ. اس لیے لائٹیں بند ہیں, اندھیرا ہے, اور ہم اندھیرے میں کیا کر رہے ہیں؟ ذلیل ہو رہے ہیں, پریشان ہیں, کوشش کر رہے ہیں, بڑی دعائیں بڑی کر رہے ہیں. دعائیں اثر نہیں دکھا گی, کیونکہ دعا اثر کرے گی جب اختیار اور قدرت دونوں مل کر کام کریں. کتنے لوگ کو سمجھ آئی؟ قدرت اپنی جگہ پہ قائم ہے, صحیح ہے, لیکن پھر بھی قدرت کافی ہے, لیکن پھر بھی کام نہیں ہو رہا, پھر بھی بلب نہیں جل رہا. وجہ کیا ہے؟ اختیار کام نہیں کر. اختیار ٹچ کر کے اٹھا, بس اتنی کو گل ہے. اختیار آپ کے پاس موجود ہے, صرف قدرت کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتا. اور اختیار کیا ہے؟ اختیار کیا ہے؟ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر
غالب آؤ، لائٹیں جل جائیں گی، گھروں میں تاریکیاں ختم ہو جائیں گی، حالات جو ضلالت کی طرف گئے ہوئے ہیں وہ نارمل جگہ پہ آ جائیں گے. کب؟ جب خدا کی قدرت اور تمہارا اختیار مل کر کام کرے گا. اختیار آپ کے پاس. اختیار کا مطلب کیا ہے؟ حق، طاقت. وہ اختیار بدلے میں ملا ہے. کسی بھی ٹائم یہ تعلق حاصل کھٹا پیچھے ہٹ گئی. کسی بھی ٹائم کوئی ٹائمنگ نہیں ہے کہ 5 وقت کی لگانی ہے 24 گھنٹے لگا دو جب تک لگی رہے گی. پیچھے کر دے. جب تار ہٹتی ہے اندھیرا پھر آتا ہے. جب کنیکشن ٹوٹتے ہیں اداسیاں تب آتی ہیں، مصیبتیں تب آتی ہیں، ٹینشنیں تب آتی ہیں، بیماریاں تب آتی ہیں جب کنیکشن ٹوٹتے ہیں. جیسے کنیکشن لگتا ہے کتنی دیر لگتی ہے؟ لائٹ جلنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ فوراً صرف کنیکشن کے جڑنے کی دیر ہے. ہٹا دے. بس یہ دیر ہے. ہم ہٹے ہوئے ہیں. ہم اپنے اختیار کو سمجھ نہیں پا رہے. اس نے تمہیں حق بخشا ہے کہ دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو. آمین. یہ سمجھ میں آ گیا؟ ہٹا دوں. کیا سمجھیں اس سے؟ خدا کی قدرت موجود ہے، 24 گھنٹے موجود رہتی ہے اور ہمارے ساتھ رہتی ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور وعدہ کرنے والا جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ سچا ہے. آسمان اور زمین ٹل سکتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے میرے منہ کی باتیں ہرگز نہیں ٹلے گی. وہ سچا ہے. وہ 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے. کمی کس چیز کی ہے؟ لاکھوں کا اللہ. صرف تیرے اختیار کی کمی ہو جا اور وہ ہو جائے گا. شکریہ. اور جب تک جڑے رہو گے تب تک لائٹ جلتی رہے گی. جن کی لائٹیں بجھی ہوئی ہیں نا وہ یہ سمجھ جائیں کہ کنیکشن قدرت موجود ہے. خداوند آپ کے ساتھ ہے. 24 گھنٹے آپ کے ساتھ ہے. جیسے آپ اپنے اختیار کو ٹچ کرتے ہو روشنی ہو جاتی ہے. کراچی کا واقعہ، ایک پادری ہے، بہت بڑا پادری، اس کا نام نہیں لوں گا، اور اس کو خدا بڑا استعمال کرتا تھا. ایک دن اچانک سے اس نے مجھے فون کیا تو میں اس کے پاس گیا تو کہنے لگا میری بیوی کو کینسر ہے. اور یہ میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ وہ اتنے خدا سے استعمال کر رہا ہے، اس کی بیوی کو بلڈ کینسر ہے. تو کہنے لگا میں بڑی دیر سے آپ کو تلاش کر رہا تھا تو میں نے اپنا نمبر لیا ہے تو آپ دعا کریں. میں اس کے ساتھ چلا گیا. اس کی بیوی اس طرح صوفے پہ لیٹی ہوئی تھی. ہم بیٹھ کے دونوں دعا کرنا شروع ہو گئے. تو ہم نے ہاتھ پکڑ کے دعا کی. آدھا گھنٹہ تک ہم دعا کرتے رہے. آدھا گھنٹہ پورا دعا کی لیکن عورت ٹس سے مس نہیں ہوئی. میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور میں نے خداوند سے پوچھا خداوند کیا بات ہے، یہ کیوں نہیں شفا پا رہی؟ تو خداوند نے پتہ کیا کہا؟ خداوند نے کہا کہ تو مجھے کہہ رہا ٹھیک کر دے ٹھیک کر دے ٹھیک کر دے. میں ٹھیک کیوں کروں؟ میں نے یہ اختیار تجھے دیا ہوا ہے. تو نے اس کو اختیار کے ساتھ کہا؟ میں نے نہیں کہا تھا. میں تو خدا سے کہہ رہا تھا خدا تو کر دے. ہماری دعائیں یہی ہوتی ہیں نا، خدا تو کر دے. تو وہ کہہ رہا میں نہیں کروں، اختیار تیرے پاس ہے. یہ میں نہیں کر سکتا، تیرے پاس اختیار ہے. میں اٹھا، میں نے اس کی طرف ہاتھ کیا کہ میں نے کہا کینسر میں تجھے یسوع کے نام سے حکم دیتا اس بدن کو چھوڑ یسوع کے نام سے. پھر وہ کینسر اس کے اندر سے نکل گیا. اور اگلے ہی دن جا کے اس نے چیک، اس نے وہ اٹھی ہے تھوڑی دیر کے بعد باہر سے آئی ہے تو اس نے کہا کہ ایسا لگا کوئی چیز میرے اندر سے نکلی ہے. لیکن میں نے کہا ایسے نکال جا کے ٹیسٹ کرواؤ. کل انہوں نے ٹیسٹ کروایا تو انہوں نے بتایا کہ اس کی باڈی میں کینسر ہے ہی نہیں. پھر وہ کینسر نکل گیا. کب؟ جب قدرت کے ساتھ اختیار نے کام کیا. اختیار ہمارے پاس ہے پر ہم اسے استعمال نہیں کر رہے، اس لیے ہماری بتیاں بجھی ہوئی. ہماری بتیاں بجھی ہوئی. میں نے تم کو دیکھو، کیا کرو؟ دیکھو. میں نے تم کو اختیار دیا ہے. سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو. سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو. کچلنے کا مطلب کیا ہے؟ مسل دینا، رون دینا. اور مسلنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں دلشاد استاد ادھر آؤ.
صحیح تجربہ کرنا ہے، خراب نہ کریں تو اگے پٹھا تجربہ کر دیتا ہوں. ہاتھ بدا ادھر ہونا ادھر ہوں گا. یہ کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ گلاب کے پھول کی پتیاں. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ اب ان کو مسلنا ہے آپ نے. نظر آ رہی ہے نا؟ اس کو صحیح اپنے ہاتھوں میں رگڑ دو. صحیح بات پورے زور میں. ثابت ہوا کہ دل شاد جادوگر ہے. کیوں؟ اور رگڑ دے ختم ہو جائے گا. رگڑ دو. شیطان ہے. سمجھ شیطان ہے. شیطان تیرے ہاتھ سے آیا ہوں. یدی نسل مٹا دے، شکل مٹا دے. چلے چھٹی جا رہے ہیں. مسل دے. سمجھ تیرے ہاتھ سے ابلیس آیا ہے. کون کو کہا ہاتھ نہ اس کی کوئی شکل نہیں رہی، صورت نہیں رہی. کدھر گئی گلاب کی پتیاں؟ مسئلے جا چکی ہیں. کچلو کچل دیا. کچلنے کے بعد اس کی شکل بھی ختم ہوتی، اس کی ہستی بھی ختم ہو جاتی. اس کی شکل بھی ختم ہوتی، اس کی ہستی بھی ختم ہو جاتی. یہ چیزیں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ساری چیزیں ابھی منگوائی ہم نے، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس کو مسلنے سے اس کی شکل ہی نہیں، اس کی ہستی بھی ختم ہو جاتی ہے. تو پھر اگر آج تک شیطان زندہ ہے تو وجہ کیا ہے؟ کچلا نہیں گیا. اب کچلنا کس نے؟ یہ بھی سوال ہے. کچلنا کس نے؟ پھر پکڑ بہت تیرے ہاتھوں میں 2 دن تک خوشبو ہونی چاہیے. یہ نہیں سمجھ. دو ہاتھ چوکو دعا کر. خدا مجھے نہ پتیاں میں مسل دے. دعا کر. خداوند ان پتیوں کو مسل دے. خداوند ان پتیوں کو مسل دے. میں روزہ رکھ کے دعا کرتا ہوں. میں روزہ رکھ کے دعا کرتا ہوں. میں گھٹنے ٹیک کے دعا کرتا ہوں. میں گھٹنے ٹیک کے دعا کرتا ہوں. میں ماتھا ٹیک کے دعا کرتا ہوں. میں ماتھا ٹیک کے دعا کرتا ایک ہوں. ذرا پہیاں علی پہیاں پھر دوبارہ دعا کر. خداوند تو قادر مطلق. خداوند تو قادر مطلق ہے. خداوند تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے. خداوند تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے. پتیاں مسل دے. یہ پتیاں مسل یسوع کے نام دے. سے. یسوع کے نام سے. یسوع کے خون کے وسیلہ سے. یسوع کے خون کے یسوع وسیلہ کے سے. صلیب کے وسیلہ سے. یسوع کے صلیب کے یسوع وسیلہ کے سے. کیلوں کے وسیلہ سے. یسوع کے کیلوں کے وسیلہ سے. دیکھ ذرا. نہیں جا رہی. کچھ بھی کر لو نہیں جا رہی، کیونکہ یہ نام سے نہیں جائیں گی، یہ دعا سے نہیں جائیں گی. ہاں یہ مسلنے سے جائیں گی. اختیار والی گل سائڈ پہ ہو گئی ہے. اب یہ مسلنے سے جائیں گی. کیا لکھا ہے؟ کچھ لو. میں کچھ لوں گا نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ پھر اچھا دعا. خدا میں 3 دن کا روزہ رکھ کے دعا کرتا ہوں. خداوند میں 3 دن کا روزہ رکھ کے دعا خدا میں کرتا اپنے ہوں. بیوی بچوں کو ساتھ لے کے دعا کرتا ہوں. خداوند میں اپنی بیوی بچوں خدا کو میں ساتھ لے دونوں کے میاں دعا بیوی کرتا ہوں. مل کے دعا کرتے ہیں. خداوند میں ہم میاں بیوی مل کر ان دعا پتیوں کرتے کو ہیں. کچل دے یسوع کے ان نام سے. پتیوں کو کچل دے یسوع مسیح کے نام سے. میاں بیوی کی دعا سنی گئی ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا. پھر مسل دے. چھڑ دعا. شیطان سمجھ کے رگڑنا. تو شیطان نے میرے لاڈ کرے گا تو پھر اس کا بچ رہا ہے. دعا کیتی گئی. دعا رگڑیا. یہ رگڑنا رگڑیا گیا ہے. یہ شیطان رگڑنے رگڑیا جانا ہے. اسی رگڑتے نہیں ہیں. شکریہ. جا خشبوان اور لے جا. اوکے. سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو. اور کچلنے کا 2 ہی طریقے ہیں، بلکہ ایک ہی طریقہ ہے. کیا؟ کچلنے کے لیے پیروں کا استعمال ہوتا ہے. شیطان آپ کے پاؤں میں رہنے والی چیز ہے اور آپ کو صرف پاؤں کے نیچے کچلنا روندنا ہے. اس کی شکل کو ختم کرنا ہے. اور اگر وہ آپ کے پاؤں کے نیچے کچلا جا چکا پھر کیڑا شیطان ہر ہفتے اٹھ کے آ جاتا ہے.
ایک کیڑا شیطان ہے کڑی مڑی ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਕੜੀ ਮੁੜੇ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो कुचल दो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। गालिब का क्या मतलब है? जीत, फतहमंदी। उसकी सारी कुदरत पर क्या करो? फतहमंदी हासिल करो, गालिब आ जाओ। और गालिब आओ, सुने, गालिब आओ। खुदावंद हम गलबा पाने वाले हों। क्यों? गलबा पाओ, गालिब आओ। किसने आना है? ये आपका काम है, ये खुदा का काम नहीं है। और यही मुसीबत है कि हम फंस गए हैं, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, मेरा क्या काम है। मुझे ये बताएं, जो समंदरों को चीर के राह निकाल देता है, जन्म के अंधों को आंखें दे देता है, मुर्दों को आवाज लगाए तो मुर्दे बाहर निकल आते हैं, बहरा गुलजम चीर गया, कोई सीना दहक उठा कोयले की तरह, बटेर जमीन पर आके बैठ गए उसके हुक्म से, समंदर उसका हुक्म नहीं तोड़ पा रहा, इतना हुक्म मजबूत है उसका। लाजर की कब्र का पत्थर नहीं हटा सकता था? हटा सकता था ना? क्यों नहीं हटाया? जो काम इंसान के करने वाला है वो इंसान को ही करना पड़ेगा। लाजर जिंदा कभी नहीं हो सकता था अगर पत्थर ना हटाया जाता। आपके अंदर मुर्दे इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि आप पत्थर नहीं हटा रहे। यीशु मुर्दे जिंदा कर, ये तो हम कह रहे हैं, और वो मुर्दे जिंदा कर सकता है, लेकिन पत्थर हटेगा तो मुर्दा जिंदा होगा। पत्थर आपने हटाने हैं, ये पत्थर हटाना इख्तियार है। कुदरत मौजूद है, यीशु मौजूद है। यीशु ने सिर्फ एक आवाज ही लाजर को बाहर ले आएगी, लेकिन पत्थर हटेगा तो लाजर बाहर आएगा। हमारा प्रॉब्लम जो हम फंसे हुए हैं ना, वो यही है कि हम पत्थर नहीं हटा रहे, और यीशु को कहते जा रहे हैं कर दे कर दे कर दे कर दे, वो भी नहीं करता, क्योंकि वो नहीं करेगा जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होते। एक दफा का जिक्र है कि साउल बादशाह ने कसम खाई कि 3 दिन तक हम में से कोई रोटी पानी कोई चीज चखेगा भी नहीं। तो दूसरे दिन बाद जब उसने दुआ की, काहिनों से पूछा कि हम फलस्तीनियों को मारने जाएं या ना जाएं, क्योंकि हमने कसम खाई हमने 3 दिन के अंदर अंदर फलस्तीन खत्म करने हैं। तो खुदा ने कोई जवाब नहीं दिया। जब खुदा ने कोई जवाब नहीं दिया, वो परेशान हो गए। साउल ने काहिनों से कहा कि चेक करो गुनाह कहाँ है। खुदा नहीं बोल रहा, गुनाह हो गया है। ऐसा हो नहीं सकता कि गुनाह ना हो और खुदा कलाम ना करे। खुदा नहीं बोल रहा मतलब गुनाह हो गया है। अब लोग इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे। साउल ने क्या किया, अपने आप को योनातान को जो उसका बेटा था, अपने आप को अलग कर दिया, पार्टी बना दी, और बाकी सारे इस्राएली फौजी एक साइड पे कर दिए। कहने का पूरा डालो मेरे और मेरे बेटे का नाम का, और बाकी सारे फौजियों में एक साथ पूरा डालो, ताकि हम में और लोगों में फर्क आए। जब पूरा डाला तो पूरा साउल के नाम से निकल आया, साउल की टीम के नाम पे निकल आया कि गुनाह यहां हुआ है। सारे सिपाही बच के साइड पे हो गए। उसने योनातान से पूछा, बता मुझे तूने क्या किया? तूने गुनाह किया जिस वजह से खुदा ने कलाम नहीं किया। उसने कहा, हाँ मैंने गुनाह किया। मैंने कल लाठी के सिरे से थोड़ा सा शहद चख लिया था, तो मुझे मार दो, क्योंकि मेरी वजह से खुदा का कलाम बंद हुआ है, मुझे कत्ल कर दो। सैमुअल ने कहा कि जिंदा खुदा की हयात की कसम ऐसा ही होगा, तू मरेगा, अब तुझे मरना पड़ेगा, क्योंकि तेरी वजह से फौज को शिकस्त हुई है। समझ आ रही आपको? उन लोगों के नाम हिस्ट्री में इसलिए मौजूद हैं कि वो अपनी कस्मों पर कायम रहते थे।
اپنی زبان پر قائم، اپنے عہد پر، کمٹمنٹ پر قائم رہتے تھے. اور ہم دغاباز ہیں، جھوٹے ہیں، ہم کمٹمنٹ توڑ دینے والے لوگ ہیں، زبان کر کے بات کر کے پھر جانے والے لوگ ہیں، وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، زبان دے کے مکر جاتے ہیں. جب فیصلہ ہوا کہ یوناتن کو قتل کر دیا جائے تو سارے اسرائیلی فوجی ایک سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا یوناتن وہ ہے جو خدا کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، اس لیے زندہ خدا کی حیات کی قسم یوناتن کے سر کا ایک بال بھی بیکار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ خدا کے ساتھ کام کرنے والا ہے. جو خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ تمہیں ہرگز ضرر نہ پہنچے گا. جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آ جاؤ، تمہیں ہرگز کسی چیز سے ضرر نہیں پہنچے گا. ضرر کا مطلب کیا ہے؟ نقصان، تکلیف، صدمہ نہ پہنچے گا. پہنچنے کا مطلب ہوتا ہے کہ نقصان تم تک رسائی نہیں کر پائے گا. پہنچنے کا مطلب ہے تم تک رسائی نہیں کر آئے گا تو چھوئے گا نا، تم تک آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ سینٹر میں یہوہ آگ کا ستون بن کے کھڑا ہو جائے گا. تکلیفیں، نقصان، صدمے تجھ تک پہنچ نہیں پائیں گے، کیونکہ میں نے تم کو اختیار دیا ہے. تو پھر صدمے پہنچ رہے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ وجہ تو پھر صاف ظاہر ہے نا، وجہ تو صاف ظاہر ہے کہ ہم ان کو کچل نہیں پا رہے ہیں. شیطان کو کچل، مطلب پھر شیطان تو ہے ہی نہیں. دلشاد استاد کو پتیاں واپس کرو. کیوں؟ کچل. شیطان کا ڈکل واپس کیوں ہوتا ہے؟ پتہ کیوں آتا ہے؟ میں نے کتنے لوگوں سے بدبوئیں نکل جاتی. آج ہم دوپہر کو ایک چیز پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ وہ لوگ دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، دہیتیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، ہدیے بھی دے رہے ہوتے ہیں، چرچ بھی ریگولر آتے ہیں، لیکن ان کا اپنی خواہشات پر ضبط نہیں ہے، کنٹرول نہیں. اپنی خواہشات پر، اپنی تمناؤں پہ، اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں ہے. اور آؤٹ آف کنٹرول ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کے اندر بدرو ہے، وہ بدرو کے قبضے میں ہے. اس کا غصہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کی خواہش اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے احساسات، جذبات اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ بے بس ہو جاتا ہے جذبات کے سامنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بدرو ہے. بدروؤں کی بڑی قسمیں ہیں. وہ تم تک پہنچ نہیں پائے گا. اور زبور خانہ میں اس کی 13 میں بڑی خوبصورت بات ہے، تو شیر ببر اور افی کو روندے گا، مسلے گا، اور جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا، مٹا دے گا. کون؟ تو. ہم کس سے کرواتے ہیں؟ خدا سے. خدا کرتا ہے؟ کیوں کرے گا جب اس نے اختیار ہی آپ کو دے دیا ہے؟ جب اس نے اختیار ہی آپ کو دے دیا ہے. چھوٹا بچہ ہوئے تے تسی جانا ہوئے بازار تے تسی خدا نو کو میرے بچے نو چک، بازار جانا ہے، چکے گا؟ نہیں. تسی یہ کہو گے گل، کیونکہ تسی چکن کا مطلب کچھ اور سمجھتے ہو. خدا سارے بچے نے چک لیا، چک نہیں چکے گا. خدا بازاروں جا کے سبزی لے آ دے، تو قادر مطلق ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. کرے گا؟ نہیں کرے گا. خدا آج میں بہت تھکی، اپنا فرشتہ بھیجتا کہ میری سبزی پکا دے. پکائے گا؟ بیوقوفی ہے نا. تو بس پھر یہی حال ہے آپ لوگوں کا کہ جو کام آپ نے کرنے ہیں نا وہ کام آپ خدا کو کرنے کو کہہ دیتے ہیں، اور خدا چپ کر کے بیٹھا ہے، کیونکہ خدا بیوقوفی کی دعاؤں کا جواب نہیں دیتا. اور یہ دعائیں کون سی دعائیں ہیں؟ بیوقوفی کی دعائیں. مرکز 16 باب کی 70ویں آیت. مرکز کے انجیل 16 باب کی 70ویں آیت. اور ایمان لانے والوں کے درمیان ہی معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروؤں کو نکالیں گے.
नई नई जुबानें बोलेंगे और ईमान लाने वालों के दरमियान कितने लोग यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है? कम ऑन, वाह। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौज से होंगे मेरे नाम से बदलूं को वो मेरे नाम से बदरुओं को मसलेंगे, कुचलेंगे, निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे आहा, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज सांपों को उठा लेंगे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। कुदरत मौजूद है, इख्तियार नहीं है। कुदरत मौजूद है, इख्तियार नहीं। इख्तियार मौजूद है, इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर रहे हम। सिर्फ एक पादरी को बट्टा पादरी आए जो वही काम करे। पादरी क्या होता है? आप सब पादरी हो, आप शाही खानों का फिरका हो। पादरियों की मोहताजी छोड़ दो, एक्शन करो यीशु के नाम से और गालिब आ जाओ। मिटा दो, फतह पाओ यीशु के नाम से। क्या कहते हैं? ईमान लाने वाले मौज से करेंगे, वो बदरूहों को निकालेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार अच्छे हो जाएंगे, वो हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरर। भाई साहब, मेरी मासी ने मेरे पे कुछ कर देता है, मेरी फूफी ने कुछ करता है, मेरा फुफ्फड़ बड़ा जादूगर है। हुण तुसीं वेख्या असल जादूगर उन्हें खोल दिया पत्तियां गायब कर देती। एक तो वड्डा कोई जादूगर तुहाडे को नजर आएगा? जादूगर भी इंज ही करते हैं ना, चीज विखाते फिर गायब कर देंगे। हेलो, इसी तरह शैतान को गायब करना, अपने अपनी जिंदगी से, अपनी सोचों से, अपने ख्यालों से मिटाना उसको। वो आपकी सोच में भी नहीं आना चाहिए, उसकी फितरत को भी मिटा दो। आमीन। खुदा की कुदरत काम करने के लिए तैयार है पर इख्तियार काम में नहीं आ रहा। लूका की इंजील उसका 21वां बाब, लूका 21वां बाब उसकी 18-19 आयत। वाह वाह, तुम्हें कुछ जरर ना पहुंचेगा, एक बाल भी जाया नहीं होगा तेरे सर का। तू शैतान को क्या कर दे? कुचल दे, उसकी सारी कुदरत पर गालिब आ जा। सांपों और बिच्छुओं को कुचल दो। क्या करो? कुचल दो। बीमारियों को कुचल दो, खत्म कर दो, उसकी हस्ती को मिटा दो ताकि वो दोबारा शक्ल दिखाने के लायक ना ठहरे। ये बार बार जो तुम्हारे सामने आ रहा है, इसकी वजह सिर्फ ये है कि अभी तक आपने उसे कुचला नहीं। और फिर कहता है तो भी इस बात से खुश ना हो। आप में से कितने लोग जो चाहते हैं कि हम बदबुओं को निकालें, बीमारों को शिफा दें? गुड, हाथ दिखाएं। हम ऊपर बदबुओं को निकालें। देखो बदबू तो किसी टाइम भी आ सकती है। ऐसे बैठे हैं ना जो किसी से आ जानी है। जिस दिन खुदा की हजूरी जोर से आ गई ना तो इन्हों विचों निकल जाने सामने आ जानिया ने। तो ओके गुड, अब आपने क्या करना है? कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आ जाओ। तुम्हें कुछ जर ना पहुंचेगा। तो भी इस बात से खुश ना हो कि रूहें हमारे ताबे हैं। खुशी की असल वजह मत्ती के इंजील 7वें बाब की 20वीं आयत। मत्ती के इंजील 7वें बाब की 20वीं आयत। पस उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। जो मुझसे आए खुदावन कहते हैं, उनमें से हर एक, बदुए निकालने वालों में से हर एक, मौत से करने वालों में से हर एक, खुदा की बादशाही में दाखिल ना
ہوگا، لیکن آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے ہم بندے کی روحانیت کس بات سے پرکھتے ہیں؟ معجزات سے۔ لیکن معجزات بدروؤں کو نکالنا یہ خدا کی قدرت اور آپ کے اختیار کے سبب سے ہو سکتا ہے، لیکن آسمان کی بادشاہی میں جانے کے لیے صرف ایک ہی بات ہے، وہ کیا ہے؟ مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے، بس اس دن کیا ہوگا؟ اچھا اصل رولا تو اس دن پینا ہے۔ اس دن بڑے بڑے پادری، بڑے بڑے ایلڈر، بڑے بڑے ایماندار، بڑے بڑے دعوے کرنے والے لوگ، پادریاں دیاں بیویاں جڑیاں سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اسی پادری دی بیویاں اس کر کے جنت ساڈے پیو دی ہے، انہوں نے کئیاں لین چ لگے ہونا ہے اور کی کہہ رہے ہونا؟ خداوند میں پادری دی بیوی ہاں، خداوند میں ریورنڈ، میں پروفیسر، میں بشپ، خداوند 32 سال خدمت کی، میں نے 60 سال خدمت کی، میں نے 50 سال خدمت کی۔ اس دن بندے مجھ سے کہیں گے آئے خداوند، آئے خداوند، کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدوؤں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے، تھوڑے سے نہیں، بہت سے معجزے۔ اس وقت میں ان سے ویسے بھی تو کہہ دینا بتھیرا ہوتا ہے، لیکن دھوتا ہویا صاف، جنہوں تسی کہندے ہو کہ انہیں چٹا جواب دے دیتا ہے، کوئی لحاظ نہیں کیتا، چٹا جواب، صاف دھوتا ہویا جواب دوں گا۔ اور کیا جواب دوں گا؟ کون ہو؟ پادری صاحب، ریورنڈ، پروفیسر، ڈاکٹر۔ وہ کہے گا میں نہیں جانتا، میری کبھی تم سے واقفیت نہیں۔ خداوند میں نے ساری زندگی یشوا گارڈن چرچ میں لگا دی، میں اتنی وفادار، لوگ سو رہے ہوتے تھے اور میں سفر میں ہوتی تھی، لوگ عیدوں کی خوشیاں منا رہے ہوتے تھے تو میں سفر کاٹ رہی تھی، میں نے تیرے نام سے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ وہ کہے گا میں نہیں جانتا تو کون ہے۔ اس وقت میں صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت ہی نہیں تھی، کبھی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ آئے شریفو، کیونکہ بدکار ہی ہو سکتے ہیں جن سے اس کی واقفیت نہیں ہے، ورنہ راست بازوں کا تو وہ خدا ہے، راست بازوں کا تو وہ خداوند ہے۔ آئے بدکارو میرے پاس سے چلے جاؤ۔ تو بھی اس بات سے خوش نہ ہو کہ روحیں ہمارے تابع ہیں، بلکہ اس بات سے خوش ہو، مکاشفہ 3 باب کی 4 آیت، واہ، مکاشفہ 3 باب کی 4 آیت، خوشی کی وجہ، مکاشفہ 3 باب کی 4 آیت سے، البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے، بہتے نہیں، تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک کو بھی داغ نہیں لگنے دیا، فرما بردار، تابع دار، مگر تھوڑے سے ہیں۔ جنہوں نے اپنی پوشاک کو آلودہ نہیں کیا، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے، واہ واہ واہ، کیسی پوشاک پہنے؟ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ، واہ، کیا کریں گے؟ اچھا یسوع کو کتنا مزہ آتا ہے نا سیر کرنے کا۔ میں ان کے ساتھ جاؤں گا، وہ دروازہ کھولیں گے، میں ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ کھانا کھانا اور سیر کرنا دو ہی کام نے، اوکھے کام یسوع نے کر چھڑے نے، ہن تے سوکھے سوکھے ہیں، اور سوکھے تانوں دتے، تہاڈے کو سیر بھی نہیں ہوندی۔
درد ہے، باڈی پین ہے، باڈی پین شیطان نے کیتی ہے. شیطان حالی تک مسلیا ہی نہیں گیا، کچلیا ہی نہیں گیا، حالی جا کے باڈی پین کرتا ہے. وہ جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ نہیں کی وہ سیر کریں گے میرے ساتھ، پر سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ کیا کریں گے؟ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں. نلائکوں کا خدا نہیں، نلائکوں کو آسمان کی بادشاہی میں جگہ نہیں ملے گی. یہ بدویں نکال دی، موج سے کر دی تو اب لائق ہو گئے، دنیا کی نظر میں اب لائق ہو گئے. لوگوں نے اپنی بلے بلے کر دی، پادری بدواں کر دا، پادری بڑے موج سے کر دا، پادری کے بندے نوں ویکھ کے ٹچ کہندا وے ٹچ، وہ دے اندر بدو آ جاتی، ٹچ ماردا ہے تے بندہ او کیا ہے، بڑا روحانی بندہ تو کسے ٹچ کرے لوگ ڈگ جاندے نے. ضرور ڈگنا، کھڑے رہو یسوع دے نام وچ آمین. کدی ماحول ہوتا ہے بلیسنگ آ گئی بندہ ڈگ بھی پیندا ہے، لیکن ٹچ کرتے رہو، بندے سٹتے رہو، یہ بھی تو کوئی گل نہیں ہے نا. ڈگیاں نوں کھڑے بھی کرو یسوع دے نام وچ. کئی ڈگے ہوئے کھڑے بھی ہون، سارے ڈگتے ہی نہ جان. اور میں دیکھا جاتا وہ ڈرامے کرتے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے نا ایویں ڈگ پہ سب نکلی، باہر جا کے پھر وہی چوڑا مار رہے ہوتے ہیں، وہ حرکتیں کر رہے ہیں لیکن خدا کے لوگوں کی حرکتیں نہیں. اگر ایڈا کہ پاک روح جب پاک روح چھوتا ہے نا تو پاک روح فطرت بدل دیتا ہے. جب پاک روح چھوتا ہے تو زندگی بدلتی ہے. وہ کیا کریں گے میرے ساتھ؟ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں. جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک وہ پہنے گا. واہ، غالب تم نے آنا ہے، پوشاک پہنائی جائے گی. غالب تم نے آنا ہے، پوشاک انعام کے طور پر دی جائے گی، پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا. باپ کے سامنے ایسے باپ کرسی بیٹھا ہوگا، ایسے یسوع مسیح باپ کے ساتھ کھڑا ہوگا، ساری دنیا اکٹھی ہو رہی ہوگی، اور وہ یسوع خدا ان کو کہے گا، خدا باپ کو، وہ انیتا آئی ہے اس کو بلا. آواز دینے والے کہے گا انیتا سامنے اسٹیج پر آ جائے، یسوع اسے بلا رہا ہے. آپ کو اندازہ ہے وہ دن کون سا دن ہوگا، کیسا دن ہوگا؟ اس دن کے لیے آپ کیا چھوڑ سکتے؟ اس دن کے لیے نہیں، کوئی ایک گل دسو. اس دن کے لیے کہ یسوع خدا سے کہے کہ وہ سامنے پری آئی ہے، فرشتہ آیا ہے، انیتا آئی ہے، سنیتا آئی ہے، پروین آئی ہے، شازیہ آئی ہے، اس کا نام لے کے بلا اسے، اور وہ آواز دینے والا کہے شازیہ سامنے اسٹیج پر آ جائے، کیونکہ یسوع مسیح اسے بلا رہا ہے. اس آواز کے لیے، اس آواز کو سننے کے لیے آپ کیا چھوڑ سکتے ہو دنیا میں؟ کیا چھوڑ سکتے ہو؟ پھر ہو گیا نا فیصلہ. مطلب آپ کو دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے جو یسوع سے بڑھ کر ہو آپ کے لیے. نہ کوئی دوستی، نہ کوئی رشتہ، نہ کوئی برکت، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی گھر، نہ کوئی شان و شوکت، کیونکہ یسوع اور یسوع کا کلام سب سے بڑھ کر ہے. آمین. اس دن کے لیے تیاری کریں، اس دن کے لیے تیاری کریں. بچے کی سالگرہ ہوتی ہے، 2 دن پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی. اس دن کے لیے تیاری کریں، سفید پوشاک لیں. اکبر ٹہنیاں آئیاں انہوں نے کون یونیفارم سے ہونا ہے نہیں، والے دن اسی اپنے کپڑے پا ہے کسی نے اتنے بھی ایک ہی سوٹ پانا چکتا، اور 24 گھنٹے وہی پائے رہنا، اور 24 گھنٹے نہیں عمر بھر وہی پائی رکھنا. کیویں پاؤ گے؟ خوشی خوشی اتنے کیوں تو موت پی دی.
प्रैक्टिस करो भाई, ये प्रैक्टिस की जगह है, ये प्रैक्टिस की जगह, प्रैक्टिस यहां होगी, अमल वहां होगा। आमीन। मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और फरिश्तों के सामने उसका इकरार करूंगा। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। इससे खुश ना हो कि रूहें हमारे ताबे हैं, इससे खुश ना, इख्तियार मौजूद है, इख्तियार, अमल करो, कुचल दो शैतान की सारी ताकत को, तुम्हें कुछ जरूर ना पहुंचेगा। लेकिन इससे खुश ना हो कि आप बदुएं निकालते हो, इससे खुश ना हो कि आप मौज से करते हो, बल्कि आपकी खुशी की वजह ये होनी चाहिए कि आपका नाम किताब हयात में लिखा जा चुका है और मैं तुम्हारा नाम किताब हयात से नहीं काटूंगा, हरगिज नहीं काटूंगा, किसी वजह से नहीं काटूंगा। ये वजह खुशी है। जो हम यहाँ गाते गाते एकदम जोश में आ जाते हैं, नाचना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह ये हमारा यकीन बढ़ता है कि हमारा नाम किताब हयात में लिखा हुआ और मिटेगा नहीं, और हमें ऐसा लगता है हम दुनिया से निराले हो गए हैं, इसलिए हम झूम उठते हैं। इसलिए दुनिया की सारी टेंशनें हमारे अंदर से निकल जाती हैं और फिर हम खुशी के साथ झूमना शुरू कर देते हैं। और लोग समझते हैं कि पता नहीं या कलाम के खिलाफ हो गया। कलाम के खिलाफ नहीं है, ये हमारा जोश है, ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है कि खुदा ने हमें कबूल कर लिया और हमारा नाम किताब हयात में लिखा जा चुका है। अब हम कल नहीं मरेंगे, आज ही मर जाएं, हम मरने के लिए तैयार हैं, हम आज ही जाएं, हम जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमने अपनी पोशाकों को क्या कर लिया, सफेद किया हुआ है। पोशाक पर दाग नहीं आने दे रहे, पोशाक बचानी है। छड़ दुनिया दियां ख्वाहिशां ए ते मार मकांदियां ने, तेरे सफेद लिबास ते ए ते